آج کا جو ٹاپک ہے یا آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پلان کے اور ہمارا آگے فیصلہ کیا ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے ابراہیم کے بارے میں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ابراہیم کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ آمین، تھینک یو جیسس۔ خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، خدا کا ایک بہت بڑا پلان ہے دنیا کو بلیس کرنے کے لیے۔ ہاں، اور خدا نے کیا کیا؟ ایک انسان کو، ایک مرد کو چنا، جس طرح خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ خدا کا ایک پلان تھا کہ میں اب مٹی سے اپنی مہما کرواؤں گا، مٹی سے میں اپنی ستائش کرواؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ستائش اور ورشپ کرنا فرشتوں کا کام تھا۔ مگر جب فرشتوں کے اندر گھمنڈ سمایا، ہاں، اور اس فرشتے نے آ کر کہا کہ میں خدا کے برابر اپنا تخت لگاؤں گا، تو خدا نے کہا اب دیکھنا میں مٹی سے اپنی مہما کرواؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد اسی طرح خدا نے طرح بطرح، ٹائم با ٹائم خدا نے دنیا میں کسی نہ کسی کو چنا۔ خدا نے پھر نوح کو چنا، اور نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو، اور خدا نے اسے چنا اور اسے کہا تو کیا کر، اپنے باپ دادا کا گھر، اپنے رشتہ دار ناتے رات چھوڑ اور وہاں چل جہاں میں تجھے بتاؤں گا، اور تو وہاں جانا تو میں کیا کروں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور میں تجھے اتنا بلیس کروں گا، میں تیری اولاد کو اتنا بلیس کروں گا جیسے آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت ہے۔ آمین۔ اب وہ چلا، اور چلنے کے بعد کئی سال تک اس کے اولاد نہ تھی، مگر ایک وقت آیا خدا نے اپنا وعدہ اس کی زندگی میں پورا کیا۔ اس میں بھی ہمیں ملتا ہے ابراہیم کو خدا نے ایک پلان دیا کہ تو نکل، میں تجھے کیا کروں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، اور میں تجھے اتنا بلیس کروں گا جیسے آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ خدا کے پلان کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے لیا۔ ہاں، اور بائبل اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ جب تک لوط ابراہیم کے ساتھ رہا، خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ خدا اسے باقی چیزوں میں بڑھاتا رہا، اس کے نوکر چاکر، اس کے جانور، اس کی پراپرٹی، اس کا بزنس، ہر ایک حصے میں وہ بڑھتا گیا، مگر جو خدا کا مقصد تھا، جو خدا کا پلان تھا، وہ سٹاپ ہو گیا اس کے لیے۔ اور جب پھر کیا ہوا، ایک ایسا ٹائم آیا کہ لوط اور ابراہیم جب الگ ہوئے، تو خدا نے پھر اس کی زندگی میں اپنے پلان کو دوبارہ کنٹینیو کیا اور اسے بیٹا دیا۔ یہاں تک سب کو یاد ہے؟ آمین۔ اس کے بعد اب ہم ڈائریکٹ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا اسے اتنے سالوں کے بعد، بیٹا دینے کے بعد، خدا اسے کہتا ہے اپنے بیٹے کو کیا کر، میرے حضور کیا کر، قربان کر دے۔ اب وہ کیا کیا اس نے خدا نے اسے پھر ایک پلان دیا کہ اب تو کیا کر، اپنے بیٹے کو لے اور اسے لے کر چل، اور اس پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا، بتایا نہیں، اسے کہا تو لے اور نکل پڑ، تو نکل اور میں تجھے بتاؤں گا اسے کہاں جا کے قربان کرنا ہے۔ اور وہ صبح سویرے لکھا ہے اٹھا، اور اٹھ کر اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو لیا، ہاں، اور اپنے بیٹے کو لینے کے بعد اس نے اور کیا کام کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ ایک کام ہوا، جب اس نے اپنی حرموں کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی بات کو مانا، اس میں سے بھی بیٹا ہوا۔ ہاں، اور خدا نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے وسیلے سے کہا کہ اسے نکال دے، لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو کیا کر، نکال دے۔ ہاں، اب اس نے کیا کیا؟ وہ خدا کی پریزنس میں گیا۔ خدا نے کہا جو تیری بیوی بول رہی ہے وہ تو کر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نے کیا کیا؟ اپنی لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو، ان کو پانی دیا، کھانا دیا، اور چیزیں دی، اور انہیں نکال دیا۔ اور اس کے بعد خدا پھر کیا ہوا؟ اب اس کے پاس ایک بیٹا رہ گیا، ہاں، ایک رہ گیا، اور اسے خدا کہتا ہے اسے بھی میرے حضور قربان کر دے۔ کتنا پینفل تھا یہ، کتنا تکلیف دہ تھا یہ کہ ایک ہی ہے اس کے پاس۔ پہلے خدا اسے کہہ رہا ہے تو اسے نکال دے، اپنی بیوی کو بھی نکال دے، ہاں، اس کے بیٹے کو بھی نکال دے، اب جو تیرے پاس ایک بچہ نا اسے بھی میرے حضور قربان کر دے۔ اور وہ اٹھا، ہاں، لیکن صبح سویرے اٹھا، اور اٹھ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، گھر سے آگ لی، لکڑیاں لی، اس نے یعنی کیا، ہاں چلو اتنے جنگل سے چلے ہیں ادھر سے ہی کاٹ لیں گے،
ہاں اتنی مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنگل میں راستے میں سے لے لیں گے۔ لکھا ہے وہ خدا کے لیے غیرت رکھنے والا تھا، ہاں، اور اپنے بیٹے کو اس نے لیا اور لے کر جا رہا ہے، اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے باپ ہاں لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، سوختلی قربانی جو ہے وہ برا کا ہے، کہتا ہے وہ خود مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاں وہ کہتا ہے وہ خود مہیا کرے گا۔ اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے کرسچن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں جی ہم عید کا گوشت نہیں کھاتے، ہم قربانیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے مسیح کیوں کہتے ہیں، کرسچن کیوں کہتے ہیں گوشت نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ آپ کو جب پتا ہوگا نا سیکریفائس کئی قسم کے ہیں، قربانیاں کئی قسم کی ہیں، اور یہ قربانی جو غیر قومیں بھی کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی یاد میں کر رہے ہیں یا اس قربانی کو کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے خدا نے کہا تھا اپنے بیٹے کو سوختلی قربانی کے طور پر۔ کیسے؟ سوختلی قربانی۔ اور سوختلی قربانی جو ہوتی تھی وہ پوری کی پوری جلائی جاتی تھی، کھائی نہیں جاتی تھی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ تم کیا کرنا، تم اپنے بیٹے کو کیا کرنا، سوختلی قربانی کے لیے کیا کرنا، قربان کرنا۔ اور اس قربانی کی شرط یہ ہوتی تھی اسے ذبح کرنے کے بعد پورا جلایا جاتا تھا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے تو ابراہیم گھر سے لکڑیاں لے کے چلا، آگ لے کے چلا، چھری لے کے چلا، تو اس لیے تو اس کا بیٹا کہتا تھا سب کچھ ہے بس برا نہیں۔ اس نے کہا برا وہ خود مہیا کرے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے اس پہاڑ پر جا کر اپنے نوکروں کو کہتا، جوانوں کو کہتا تم رکو، ہم جاتے ہیں اور واپس آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہاں اب وہ لے کر اپنے بیٹے کو آگے گیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یہوہ کے لیے آلٹر سیٹ کیا، مذبح بنایا، اور ان مذبحوں کے اوپر ایک کام ہوا، خدا نے مہیا کیا۔ آپ جب اپنے مذبح پہ جاؤ گے آپ کے لیے مہیا کیا جائے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ ہاں اور اس جگہ پہ جیسے اس نے مذبح بنایا اس کے اوپر لکڑیاں رکھی، لکڑیاں رکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو رکھا، اور جیسے چھری چلانے لگا آسمان سے آواز، ابراہیم اپنا ہاتھ روک، کیونکہ میں جان گیا ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے حکموں کو مانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر خدا نے کہا پیچھے دیکھ، کیا ہے؟ ایک مینڈا پھنسا ہوا ہے۔ اس نے اس مینڈے کو لیا اور اس نے اسے اپنے بیٹے کی جگہ پہ ذبح کیا، سوختلی قربانی دی، اور اس جگہ کا نام اس نے کیا رکھا؟ یہوہ یری، یعنی کہ یہوہ مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جتنے ہمارے خدا کے نام ہیں یہ نام نہیں ہے، یہ اس کے کریکٹر ہیں، جو اس نے کیا لوگوں نے ویسا اسے پکارا۔ ہاللیلویا۔ ہاں تو انہوں نے ابراہیم نے اس جگہ کا نام کیا رکھ دیا؟ یہوہ یری، وہ مہیا کرتا ہے۔ اب وہاں جو آج کا میرا جو سرمن ہے اب شروع ہوگا، یہ تو صرف میں آپ کو کلیئر کر رہا تھا ساری چیزیں۔ اب میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اب جیسے ابراہیم نے کیا کیا، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھی، اور خدا نے کہا ابراہیم اپنا ہاتھ روک اور اپنے بیٹے کو کچھ نہ کرنا، کیونکہ میں جان گیا ہوں تو میرے حکموں کو مانتا اور تم مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ جی 22ویں باب کی 18ویں آیت، بلکہ 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کر کہا، خداوند فرماتا ہے کہ کیونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی تیرا جو اکلوتا ہے دریغ نہ کیا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستارے اور سمندر کے ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اور یہاں جو خاص پلان ہے خدا کا، اور لکھا ہے اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا۔ وہاں خدا نے کہا میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا، اور میں تیری اولاد کو ایسی برکت دوں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کے اوپر راج کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور تیری نسل کے وسیلہ سے دوسری قومیں کیا پائیں گی؟ سب اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔
کہ خداوند آج میں یسوع مسیح کے وسیلے ابراہیم کا بیٹا اور بیٹی ہوں. تیرا یہ مقصد، تیرا یہ پلان مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے وسیلے سے دوسری قومیں برکت پائیں گی. خداوند آج میں حاضر ہوں. جس طرح ابراہیم حاضر ہوا، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں. اس نے جب اپنے بیٹے کو بلایا اس نے کہا باپ میں حاضر ہوں. آج کہے باپ میرے آسمانی پتا میں حاضر ہوں، مجھے لے اور مجھے دوسروں کی برکت کا سبب بنا، کیونکہ تو نے مجھے چنا اس لیے، تو نے مجھے ٹھہرایا اس لیے. تو نے کہا میں تیری نسل کو ایسی برکت دوں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کے اوپر راج کرے گی اور میرے وسیلے سے دوسری قومیں برکت پائیں گی. آج کے بعد میں اپنے مقصد کو جان گیا ہوں اور اس مقصد کے مطابق میں زندگی گزاروں گا اور میں دوسروں کو بچانے کا، چھڑانے کا اور برکت کا سبب بنوں گا یسوع مسیح کے نام سے. آپ کا آمین مجھے سیٹسفائز نہیں کر رہا. ہاللیلویا. ہاں اب کیا ہوا؟ اب اس کو پلان پتا چل گیا. اس نے اپنے بیٹے کو لیا، ہاں، اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا. جی آ جاتے ہیں ہم آج اپنے کلام، جو کلام خداوند آج آپ کو سکھانا چاہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب. اب ابراہیم کیا ہوا؟ 24ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اب بوڑھا ہو گیا ہے. ہاں اب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے. جس چھوٹے بچے کو وہ قربان کرنے کے لیے تھا اب وہ جوان ہو گیا، 40 سال کا تقریباً وہ ہو گیا اور ابراہیم بوڑھا ہو گیا. ہاں امیجن کرو کہ جب وہ ہوا ابراہیم 99 سال 100 سال کا تھا، تب جب وہ 40 سال کا اس کا بیٹا ہوگا تو ابراہیم کتنا بوڑھا ہو گیا ہوگا. اب اس کا وقت آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نوکر کو بلوایا، اپنے گھر کے سب سے وفادار نوکر کو بلایا. اسے کہتا ہے ادھر آ میری بات سن. اسے کہتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں اور تو کیا کر اپنا ہاتھ، پرانے زمانے میں جب کسی سے قسم لی جاتی تھی نا اس کا ہاتھ اپنے تھائس کے نیچے رکھوایا جاتا تھا، جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے تھائس کے نیچے جو قسم لیتا تھا، عہد لیتا تھا، وہ اپنے تھائس کے نیچے اس کا ہاتھ رکھواتا تھا. اسے کہتا ہے میرے تھائس کے نیچے، اب میرے رانت کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ اور مجھ سے واچا کر. تو کیا کرے گا، تو کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ اسے ایک پلان دیتا ہے. وہ خدا کا ایک پلان دیتا ہے. پلان یہ دیتا ہے، اسے کہتا ہے تو کرے گا کیا؟ میرے ساتھ نکالیے پیدائش 24 باب اس کی پہلی آیت سے. اور ابراہیم ضعیف اور عمر سیدھا ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو کیا دی؟ برکت بخشی. اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سارا مختار جو تھا، سب چیزوں میں اسے مختار سمجھا تھا. اپنا ہاتھ یہ سارا میں نے بتا دیا. اور اس نے اس سے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں تو کیا کرنا، تو جا کر کیا کرنا، میرے بیٹے کے لیے تو کیا کرنا، ایک لڑکی ڈھونڈ کے لانا. مگر جانا پتا کہاں جانا؟ تو میرے رشتہ داروں میں، میرے بھائیوں میں سے جا کر تو کیا کرنا، میرے بیٹے کے لیے تو ایک لڑکی تلاش کر کے لا. اب اس کا نوکر اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، 10 اونٹ لیتا ہے اپنے ساتھ اور بہت سی چیزیں لیتا ہے اور لے کر چل پڑتا ہے. مگر ابراہیم سے کہتا ہے میری بات سن، میں تیری بات مان کے چلا تو جاتا ہوں، ہاں میں تیری بات مان کر نکل جاتا ہوں، جیسا تو نے کہا میں نکل جاتا ہوں. اور اگر وہ بیٹی یا لڑکی میرے ساتھ نہ آنا چاہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا اگر وہ تیرے ساتھ نہ آنا چاہے تو اس قسم سے بری ہے، مگر میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، وہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہ اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجے گا اور وہ تیری راہ کو تیار کرے گا اور تجھے رائٹ لوکیشن پہ پہنچائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آج جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں نا جو اپنے بچوں کی، جن کے بچے اب شادیوں کے لائق ہو گئے، میں آج آپ کو اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے کا سیکرٹ بتا رہا ہوں. ایک صحیح طریقہ جو بائبل کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم نے کیا نا کہ وہ جہاں رہتا تھا اس نے وہاں سے نہیں چنا، وہ وہاں کے لوگوں کو جانتا تھا. اور سب سے مین چیز تھی کہ وہ جہاں رہتا تھا
وہ لوگ صحیح نہیں تھے, وہ بت پرست تھے. کیا تھے؟ بت پرست تھے. اس نے کہا میں ایسی بیٹی ایسی بہو نہیں لانا چاہتا جو میرے بیٹے کو زندہ خدا سے ہٹا کر بت پرستی میں لے جائے. تو کیا کرنا, میرے باپ دادا کے میرے بھائیوں میں سے جانا, ہاں, اور جا کر وہاں سے لے کر آنا جو میرے خدا کو ماننے والی ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہاں, اس نے کیا کیا, اپنے نوکر کو بھیجا اور اس کا نوکر نکلا. اور وہاں یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ اس کا نوکر بھی کیسا وفادار تھا. وہ راستے میں نکلا, انہیں یعنی کیا کوئی بھی یار اچھا ککڑی اچھی جیو تو من دسیو, وہ نکلا اور اس نے راستے میں کہتا ہے میں خداوند تجھے جانتا نہیں, میرے آقا کے خدا میں تیرے آگے منت کرتا ہوں, تو پتا کیا کر, تو کر یہ کہ میرے آقا کا کام بنا دے. ہاللیلویا. ہاں, وہ نکلا اور نکل کر اس نے کیا کیا, کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں, تو میری قدموں کی رہنمائی کر اور میرے مالک میرے آقا کا کام بنا دے. تو میری مدد کرنا تاکہ میں تیری شکر گزاری کر سکوں. ہاں, میں تیری شکر گزاری کر سکوں. وہ نکلا اور ایک جگہ پہ پہنچ گیا, رائٹ لوکیشن پہ پہنچ کر اس نے کیا کیا, اس نے کیا یہ, اس نے کہا میں اب نشان یہ رکھتا ہوں جو میں نے کہا نا, میں آپ کو سیکریٹ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے آپ کیسے جانیں کہ یہی لڑکی میرے بیٹے کے لیے ہے یا یہی بیٹا میری بیٹی کے لیے. اس کے نوکر نے پتا کیا کیا, ابراہیم نے اسے کچھ نہیں کہا کہ تو جا کے یہ کرنا. اس نے اپنے نوکر سے کہا جا اور میرے خدا کا فرشتہ تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. ہاں, آج میری دعا ہے کہ جس طرح ابراہیم کے فرشتے کی رہنمائی خدا نے کی, آج وہی فرشتہ آپ کی رہنمائی کرے گا اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ور چننے کے لیے. اور خدا آج آپ کو یہ گریس دے رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاں, اور اس کے بعد کیا ہوا, اب وہ نکلا, اس نے کہا اب ہوگا یہ ایسا ہے کہ میں جاؤں گا, اور کنویں کے پاس وہ بیٹھ گیا. ہاں, کہتا ہے اب یہ ہوگا کہ عورتیں لڑکیاں کنویں پہ پانی بھرنے آتی ہیں اور میں کیا کروں گا, وہ دیکھتا رہا. ہاں, کہ شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے. اس کے دل میں خدا نے ڈالا, اس نے کہا اب میں یہ کرتا ہوں, اپنا دماغ نہیں چلاتا. ہاں, یہ نہیں دیکھتا کہ اے مٹو تو نہیں, اے گیلے تو نہیں, اے پٹی تو نہیں. ہاں, ہم لوگ تو یہی دیکھتے ہیں نا, یا انہوں نے 3 منزلہ بلڈنگ ہے, یا انہوں نے کوئی پھپڑ یا چاچا یا ماما باہر ہے تاکہ ساڈا منڈا بھی انج باہر ٹوٹ جائے گا. اس نے یہ چلاکیاں نہیں کی. ہاں, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہ اس نے کہا خداوند میں نشان یہ ہے کہ جو بیٹی تیری اور سے ہوگی نا, میں اسے کہوں گا تو مجھے پانی پلا, اور وہ کہے گی پیجیے صاحب. ہاں, ایگزیکٹ جو اس نے خدا کے آگے رکھا, اس نے کہا جسے میں کہوں وہ اپنا گڑا نیچے کرے اور مجھے پانی پلائے, اور وہ خود کہے میں تجھے بھی پلاؤں گی اور تیرے 10 اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہ آج آپ کے لیے یہ ایک سیکھ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے جب بیٹی بیٹا ڈھونڈنے جائیں نا, آپ کو کسی وچولے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں. آج لوگوں نے پادریوں کو وچولا بنایا ہوا ہے. ہاں, اور پادری بھی خدمت چھوڑ کے دعا چھوڑ کے رشتے کروانے والے بنے, ماسیاں بنے پڑے تھے معذرت کے ساتھ. ہاں, بھائی جی کوئی اچھی جی کڑی ہوئے تھے دسیو. اچھا بہن جی چلو ٹھیک ہے دساں گے تمہیں. ہاں, ایسے ہی نا چرچ. اس نے اپنے نوکر کو بلوایا, اس نے کہا جا میرے خدا کا فرشتہ تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. ہاں, اور اس نے نشان رکھا, اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے کہوں گا وہ مجھے تو پانی پلائے گی, وہ یہ کہے گی کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی. آپ جب اپنے بچوں کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جائے نا, ہاتھ رکھنا پیدائش کی کتاب میں 24ویں باب میں, کہنا خداوند تو ابراہیم کا خدا ہے, تو میرا آسمانی باپ ہے. جس طرح تو نے اس کے نوکر کی رہنمائی کی, میری رہنمائی کر. میں ذاتوں کے چکر میں نہیں, بلکہ خداوند میں تیرے پاک روح کی مرضی کے مطابق رہی صحیح جگہ پہ اور صحیح لوکیشن پہ پہنچوں اور صحیح لڑکی تک پہنچوں. ہاللیلویا. ہاں, آپ نے یہ کرنا ہے. اور لکھا ہے وہ لڑکی نے کیا کیا, اس نے اسے پانی پلایا اور اسے کہتی ہے میں اب کروں گی یہ کہ اب میں تجھے تو پانی پلا رہی ہوں, تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی. ہاللیلویا. اس نے اس کے اونٹوں کو 10 اونٹ, اور اونٹ سب سے زیادہ پانی پینے والا جانور ہے.
اور اونٹ کئی کئی دن تک کئی کئی میل چلتا ہے اور وہ پانی اپنی باڈی کے اندر جو اس کی کمر کے اوپر ایک بڑا سا پہاڑ بنا تھا نا پہاڑ اس کے اندر پانی وہ سوکھ لیتا ہے وہ سٹور کر لیتا ہے اتنا وہ پانی پیتا ہے. سوچو اس نے 10 اونٹوں کو کتنی بار کنویں میں گئی ہوگی ہاں اور جا کر وہ گھڑا بھر کے لاتی ہوگی اور وہ اونٹوں کو پلاتی ہوگی اور وہ کہتے چپ چاپ دیکھتا رہا. اب اسے نشان بھی مل گیا. اب اس کے بعد جب اس نے اس کے 10 اونٹوں کو پانی پلا دیا اسے کہتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے اب مجھے پتا تو چل گیا ہے کہ یہ وہی ہے. اسے کہا اب مجھے بتا تو بیٹی کس کی ہے. ہاں وہ کہتی میں فلاں فلاں کی بیٹی ہوں. اس نے اسی وقت کنگن نکالے اور اسے کنگن پہنائے. ہاں اسے کنگن پہنا کہتا ہے یہ تیرے لیے کیونکہ تو نے میری ہیلپ کی ہے. اور وہ لڑکی کہتی ہے میرے مالک میرے آقا میرے باپ کے گھر میں جو ہے نا بہت جگہ ہے تمہیں سروائیو کرنے کے لیے رات نکالنے کے لیے. ایسا کرو میرے باپ کے گھر آ جاؤ اور تمہارے اونٹوں کے لیے باندھنے کی جگہ بھی ہے اور ان کے لیے چارہ بھی ہے. اور وہ وہیں رکے اور وہ گئی. جب اپنے گھر میں گئی اس کے گھر والوں نے اس کے ناک میں نتھ دیکھی اور ہاتھ میں کنگن دیکھے. وہ کہتے تیرے پاس کہاں سے ہے. آج پیرنٹس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ساڈے سو کو کہتے ہیں پتر جا تیرا فون ہے نا یہ رزلٹ بڑا اچھا ہی یہ جنا ذرا تصویر ساڑی بنا اے نہیں پتا کتوں آیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں اس کے گھر والے الرٹ تھے. انہوں نے کہا تیرے پاس یہ کہاں سے چاہیے. کہتے جو کنویں کے اوپر مسافر ہے نا اس نے مجھے کی ہیں اور وہ مجھے ابراہیم کا بتا رہا تھا. اور کیا ہوا جیسے اس نے کیا کیا اس کے بھائی بھاگتے ہوئے گئے اس کے کنویں کے پاس اور جا کے ابراہیم کے نوکر کو کہتے ہیں ہمارے گھر چل. اور وہ ان کے گھر گیا اور ان کے گھر جا کر پھر رشتے کو پکا کرنے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ رشتہ پکا کیسے کیا جائے. ہاں ہمارے کیا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی سب نہ پہلے جاواں گے ایک پیپسی پیواں گے اور بچہ بسکٹ نمکو کھاواں گے اچھا جی پھر تن فون کر کے دساں گے. ایسے ہی ہے نا. ہاں ایسے ہی ہے چرچ. مگر اس نے کیا کیا اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا پہلے میں اپنا بیان کروں گا. کہتے میرا مالک ہاں ابراہیم جسے خدا نے بڑھاپے میں اولاد دی ہاں اور وہ بہت بلیس ہے. خدا نے اسے بہت بلیس کر دیا ہے اتنا بلیس کر دیا ہے کہ اس کی برکت بہت بڑھ گئی ہے. اور اب خدا نے جو اس بڑھاپے میں اولاد دی میں اس کے لیے اس نے مجھے کہا میرے بھائیوں میں جا کر ایک بیٹی ڈھونڈ کے لا. اور میں نکلا اور اس نے مجھے دعا دے کے بھیجا اور میں نے نشان رکھا کہ یہ لڑکی جو ہوگی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ میں جب اسے کہوں گا مجھے پانی پلائے تو وہ مجھے پانی پلائے گی بلکہ یہ بھی کہے گی کہ میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے. ہاں تو سیم ٹو سیم سب کچھ ایسا ہوا اور وہ تمہاری بیٹی ہے. اب تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی. ابھی لڑکا نہیں دیکھا ہاں وہ کار نہیں ویکھیا اے نہیں پوچھا منڈا دبئی چ کام کردا ہے کتنے کردا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر خدا کی مرضی ہے ہمیں یہ قبول ہے. آج لوگ اتنے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گئے ہیں کہ ہیمنلی رشتے ذاتوں کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں. اے جی ساری ذات ہے پٹی نے اسی نہیں کر سکتے اے گل نے اے مٹو نے اسی نہیں کر سکتے. چاہے وہ خدا کی یوجنا ہو خدا کا پلان ہو کہ میں آگے یہ کروں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم سب کس کی نسل سے ہیں آدم کی نسل سے. ایسے ہی ہے ہاں. آدم کیڑی نسل دا ہی آدم ذات سی نا وہ گل پٹی مٹو تے نہیں سی نا. ہاں یا ایک بندے جو انیاں زیادہ کیویں نہیں کر سکتی ہیں. ہاں اس کے نوکر نے اس سے کہا یہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اب ہمیں تو قبول ہے مگر یہ میں آپ کو ایک چیز سکھا رہا ہوں یہ بائبل کے مطابق ہے. انہوں نے لڑکی کو بلوایا. اس نے کیا بیٹا یہ تیری زندگی کا معاملہ ہے. ہاں کیا ہے تیری زندگی کا معاملہ ہے. کیا تجھے یہ رشتہ قبول ہے تجھے پسند ہے. انہیں یہ نہیں کیا پہلا منڈے کا مینوں واٹس ایپ نمبر دو پہلا منڈے دی میں ویکھاں گی ڈی پی. ہاں منڈے دی میں سنیپ چیٹ کے اتنے جہاں تصویراں نے نا میں پہلا وہ ویکھاں گی پھر 2 ہفتے دے میں پیکج تے گل کراں گی پھر اس بعد دساں گی. کیونکہ ساری مینٹیلٹی تے ملنی چاہیے ساری سوچ کا بھی تو پتہ لگے.
ऐसे ही ना चर्च, हाँ ऐसा तो नहीं उसने कहा। और हमारे विचोले, हमारे रिश्तेदार साडे रिश्ते करवान जान एक इंज दा जरूर नोखा होंदा है जेड़ा सब नाल पहला एंड ते कहेगा चलो कुड़ी दा नंबर ते दे दो, ਅਸੀਂ जाके फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ नहीं करनी ਹੁੰਦੀ, जाके ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ नंबर देना ਹੁੰਦਾ है। ले मैं तेरे वास्ते नंबर लेके आई हूँ, आया हूँ। ऐसा ही ना चर्च। लड़की ने ये नहीं कहा कि मुझे लड़के के साथ पहले मेरा मुंह धरू करवाओ, मुंडा मैनू पसंद भी तो है, मैं एडी सोहनिया क्रीमा ला ला के तो भले काला जा होए, मैं इतनी मेहनत की है, एडी मुश्किल ने रंग ना किया है तो भले काला जा होए। या मुंडे ने नहीं है क्या कि कुड़ी मेरे पसंद की होनी चाहिए, हाँ लड़की मुझे पसंद होनी चाहिए। उसने नौकर श्री कहा जाती जाकर मुझे तस्वीर उसकी व्हाट्सएप करना पहले। मेरी बात समझ में आ रही है? आज हमें जरूरत है खुदा के प्लान में घुसने की। ये बातें मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको आज के दौर के साथ मैं मैच करवा सकूं। नौकर गया, हाँ, और नौकर गया और नौकर जाकर मालिक के बेटे के लिए बहू ले आया, उसकी बीवी ले आया। और क्या हुआ, अब उन्होंने उसके माँ बाप ने लड़की को बुलवाया। वो कहती है जैसे आपको लगता है ठीक है, मुझे कबूल है। अब उसके घर वाले कहते हैं ठीक है। नौकर से कहते हैं तू एक काम कर, 10 दिन तक इसे हमारे पास रहने दे, हाँ 10 दिन हमारे पास रहने दे, उसके बाद हम इसे रुखसत करेंगे। वो कहते हैं नहीं मुझे निकलना है। वो कहते हैं एक काम करते हैं, फिर से उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाते हैं, लड़की की रजा क्या है। आज तो शादी के दिन जो ना हॉल वाले डिसाइड करते हैं कि भाई इस दिन तुम्हें हॉल मिलेगा, वो दिन शादी होएगी, इस दिन हमारी बुकिंग है। चले जी ठीक है, तीसरे महीने की 17 तारीख को करते हैं, उस दिन हॉल हमें मिल रहा है। ऐसे ही ना चर्च, हाँ उन्हें कहा लड़की को बुलाओ। लड़की आई, उसे कहता है बेटा ये चाहता है, हम चाहते हैं 10 दिन तू हमारे पास रहे, ये चाहते हैं तुझे आज लेके जाना। कहती मुझे कबूल है, मुझे जाने दे। हालेलुया, हाँ। और लिखा है वो निकली, और जैसे वो निकली उसके साथ और एक खास चीज हुई, उसके भाइयों ने उसे दुआ दी, हाँ उसके भाइयों ने उसे दुआ दी। उसे कहती है तू बथेरों की माँ हो, हाँ तू बथेरों की माँ हो और खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। हाँ कितनी खुश नसीब वो बेटियां हैं जिनके भाई, जिनके बाप उन्हें रुखसत करते हैं और दुआ के साथ रुखसत करते हैं। रुखसत तो आज भी लड़कियां हो रही हैं, मगर विचों का रल है सिर्फ रुखसत पता क्यों कर रहे होंगे, साड़ी इज्जत बचे। मेरी बात समझ में आ रही ना? दिल से दुआ लेके नहीं निकलते, हाँ वो दुआ लेके नहीं निकलती। और उसके भाइयों ने, उसके बाप ने, उसकी माँ ने उसे दुआ दे के रुखसत किया और वह निकली। और लिखा वो कई मील सफर करने के बाद जैसे ही हदूद में पहुंची, और लिखा इसहाक क्या कर रहा था मैदान में, वो हर रोज शाम को जाकर ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था। बल्कि फेसबुक पे व्हाट्सएप तो चैटिंग तो नहीं लगा रहता। हाँ हमारे लोगों ने मंगनी को जनाकारी का सर्टिफिकेट बना कर रख दिया। क्या कुड़ी का रिश्ता होया, मुंडे की मंगनी हुई है, नाल शॉपिंग करन, नाल शादियां ते जान, नाल घूमन फिरन, रात को पैकेज से गल करन, कोई मसला नहीं, इन्होंने रिश्ता होया। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं ये बिब्लिकली गलत है, ये 100% रॉन्ग है जो हमारे लोग आज लोगों को देख के कर रहे हैं। इसलिए इब्राहिम ने कहा तू मेरे भाइयों में जाना और जाकर वहां से लेकर आना, इथों दी ना को इकट्ठी कर ली, इथों दी ना लाई जेड़े मेरे मुंडे भी पुठे कमा चला दे। हाँ और वो लिखा है शाम के टाइम ध्यान करता था खुदा के कलाम पर, और वो मैदान में ध्यान के लिए गया और उसने देखा कि हमारे ऊंट आ रहे, और वो गया और लिखा जैसे उसने देखा, हाँ उसके नौकर को कहती ये मर्द कौन है, कहता है ये वही मेरा मालिक है। और लिखा उसने निकाब किया, उसने पर्दा किया। क्या किया, क्या किया चर्च जरा मुंह गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या किया, पर्दा किया। साडे पर्दे हट जाने ने, हाँ नाल शॉपिंग ते जान लैने,
نال شادیاں دے پہلا کسی قتل دی شادی اتنے جا کے نال فوٹو شوٹ کروا رہے ہوں نے. ہاں ایسا ہی ہے نا. لکھا ہے جیسے اسے پتا چلا یہ کون ہے, اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے لیے میں تجھے لے کر آ رہا ہوں, میرا مالک ہے. اس نے نکاب کیا, پردہ کیا اور گئی, اور اس نے جا کر اسے لیا. اس نے پوچھا اور اس نے نوکر نے ساری سٹوری اسے بتائی. اس نے کہا میں ایسے ایسے گیا اور میں نے جا کر خدا سے ایک نشان مانگا, خدا نے مجھے اس کی کنفرمیشن دی اور اس کے بعد میں اسے لے آیا ہوں. ہاں میں اسے لے آیا ہوں. اور نے کہا اچھا لے آیا, چلو جی خدا میں تیرا شکر ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اس کو پکڑا اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر لے کے گیا. اس نے جا کے کہا ماں دیکھ میں تیری بہو لایا ہوں. اور اس کے بعد لکھا ہے وہ اپنی ماں کے غم میں ہمیشہ رہتا تھا, کیونکہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھا, مگر اس نے تسلی پائی. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, جو عورت جو بیوی خدا کی اور سے ہوگی نا, وہ آپ کو تسلی دینے کا سبب ہوگی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بیوی خدا کی اور سے ہوگی وہ آپ کی تسلی کا باعث ہوگی, یہ بائبل کہتی ہے. اور اس کے بعد اس نے تسلی پائی. ہاللیلویا. اور اس کے بعد آگے یہاں تک کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ ہاں, کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے لیے خدا نے ایک پلان کیا. اور میں آپ کو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں اور جتنے دیکھ رہے ہیں, جتنے دیکھیں گے, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ کے ماں باپ آپ کا بیسٹ چنتے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے اچھا ہی حصہ چنیں گے, وہ کبھی آپ کے لیے برا نہیں چاہیں گے. جتنی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں, جتنی پیچھے ہیں, میں آپ سے کہوں گا اپنے ماں باپ کی اس چیز میں ہمیشہ تابعداری کرنا. وہ آپ کے لیے غلط کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ہاں, ابراہیم نے اپنے نوکر سے کہا جا اور جا کر ایسی لڑکی چن کے لا, اور اس نے چنا اور لے کر آیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب یہاں چیپٹر کلوز, اب اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے. اب اسی اسحاق کی شادی ہوئی. اب اس کے 2 جڑوا بیٹے ہوئے, یعقوب اور عیسو. ہاں, یعقوب اور عیسو ہوئے. اب یعقوب اور عیسو ہوئے. اب ہم یہاں دیکھتے کہ آگے کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب. اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا, اور اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا. اور اس کے بعد اسحاق نے بیوی کے لیے دعا کی. اور آپ کو ایک اور چیز بتانا یہ چاہتا ہوں, ابراہیم کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ تھی. ہاں, کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور اسحاق کی بیوی بھی کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور لکھا ہے اس نے دعا کی اور خدا نے اس کا رحم کھولا. آپ امیجن کرو, ایک قوموں کا جو باپ ہے, ایمانداروں کا جو باپ ہے, اس کے باپ کے جنریشن کرس اگر اس کے بیٹے کی لائف میں آ سکتے ہیں, ایسی کی یہاں, تو اس لیے لکھا ہے اس کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی بیوی کا کیا کیا؟ رحم کھولا. آپ کو دعا کرنی ہی پڑے گی اپنی بند چیزوں کو کھولنے کے لیے. وہ چاہے آپ کا فائنینس ہے, ہاں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی جنریشن کرس ہے, اسے ختم کرنے کے لیے, اسے رکے ہوئے کو چلانے کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی. یہاں تک سمجھ میں آئی؟ اور لکھا اس کے بعد خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. اب کیا ہوا؟ اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی بیوی حاملہ ہوئی. اور اس کے کیا ہوا؟ 2 جڑوا بیٹے ہوئے, یعقوب اور عیسو ہوئے. اب کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یعقوب نے دھوکہ دیا تھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, کیونکہ میں پہلے سکھا چکا ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے چرچ والوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یعقوب نے دھوکہ نہیں دیا تھا. یعقوب نے دھوکہ نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ بائبل کہتی ہے کیونکہ خدا نے جب ربکا حاملہ ہوئی اور وہ جب پریگننٹ تھی, جب وہ حاملہ تھی, تو 2 جڑوا بیٹے اس کے پیٹ میں تھے اور وہ بہت تکلیف میں تھی. اور وہ خدا سے گلا کرتے کہتے خداوند کیڑی مصیبت سے میں پہ گئی ہوں. ہاں, اور خدا نے کہا تیرے پیٹ کے اندر 2 بیٹے ہیں اور وہ 2 قبیلے ہیں, 2 نسلیں ہیں.
اور ایک اور بات خدا نے وہاں پروفیسی کی، وہ یہ کی کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. کیا ہوگا؟ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی ایک صفت ہے کہ خدا علم سابق رکھتا ہے. خدا کو پتا تھا کہ جو بڑا ہوگا نا وہ اپنا پلوٹا ہونے کا حق ایک کٹوری کے لیے بیچ دے گا. ہاں، یسوع نے کیا کیا تھا؟ ایک کٹوری کے لیے اپنا حصہ، اپنا جو پلوٹا ہونے کا حق تھا بیچا تھا یا نہیں بیچا تھا؟ ہاں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلوٹا ہونے کی جو برکت تھی وہ یعقوب نے کیا کیا؟ اسے دھوکہ دیا. وہ تو آیا اور وہ شکار کر کے آیا اور اس نے آ کر کہا، وہ اپنا شکار مار کے لے کے آیا. اسے کہتا ہے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو میں مرنے والا ہوں بھوک سے. تو کیا کر، یہ جو لال لال دو تو نے بنایا ہے مجھے دے، میری جان میں جان آئے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ دال کی کٹوری سے دینے سے پہلے کہتا ہے پہلے شرط یہ ہے. ہاں، وہ جڑوا تھے. اور یہاں میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ ان کے پیرنٹس کے اندر اچھی باؤنڈیج نہیں تھی. اسحاق اور ربکا کے اندر اچھی باؤنڈیج نہیں تھی. یہاں میں ملتا ہے وہ جا کے اسے کہہ سکتے تھے صاحب فلانے دے ابو ہے تے جڑوانے نا. تو وہاں اس کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یا کرو، یہ کچھ منٹس کا تو فرق ہے. ہاں، ہے تو سال ایک ہی نا، ایک ہی دل پیدا ہوئے نا، تم دونوں کو برکت ایکول دو کیونکہ یہ جڑوا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں کیا ہوا؟ اس کی ماں نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے یسوع نے اپنا حصہ، اپنا جو پلوٹا ہونے کا، پلوٹے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پرانے عہد نامے میں جو پلوٹا ہوتا تھا اس سے جو باپ کی میراث ہوتی تھی وہ 2 گنا ملتی تھی. یہ پلوٹے کا یہ سمجھ لے یہ حق ہوتا تھا، اس لیے پلوٹے کو زیادہ عزت دی جاتی تھی. اور اس نے کہا تو پلوٹا ہونے کا کیا کر، مجھے حصہ بیچ دے. اس نے اپنا ایک کٹوری کے لیے پلوٹا ہونے کا جو حصہ تھا، ہاں، جو رتبہ تھا، جو مقام تھا، اس نے کہا لے لے، میں تو ویسے مرنے والا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. کبھی بھی کوئی مرتا نہیں ہے. ہاں، اس لیے تو یسوع نے کہا تھا انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا. ہاللیلویا. ہاں، اب کیا ہوا؟ اس نے اپنا پلوٹا ہونے کا حق بیچ دیا. اب کیا ہوا؟ جب جیسے ابراہیم بوڑھا ہونے کا تھا اس نے اپنے نوکر کو بلوایا. ہاں، جب اسحاق بوڑھا ہوا مرنے کو تھا اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا. اسے کہتا ہے یسوع جلدی آ، میری بات سن، میرے مرنے کا اب مجھے وقت پتہ نہیں ہے کب موت کا فرشتہ آ جائے. تو کیا کر، میری طبیعت بڑی خراب ہے تو میرے واسطے پاپے لے کے آ، میں کیوں کھاتا کچھ نہیں جان رہا. ہاں، یا میرے واسطے کھچڑی بنواؤ، ایسے ہی نا. کہتا ہے جا اور میرے لیے شکار مار کے لا تاکہ میں گوشت کھاؤں. ہاللیلویا. کیسے بلیس لوگ تھے وہ کہ مرتے وقت بھی وہ گوشت کھا رہے تھے. ہاں، خدا کے ساتھ چلنے کا یہ پریویلیج ہے کہ وہ مرتے مرتے بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. ہاں، اور وہ کہتا ہے میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح شیک کرے. آج جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، ہاں، چاہے آپ 99 سال کے بچے ہیں، اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں اور اگر اسپیشلی آپ کے باپ زندہ ہیں، اپنے باپ سے کارتے تھے حصے بھی تو میل ہی جانے نے. ہاں، لینا نا تو اچھا حصہ چنو. اس کے باپ کے ورڈز، اس کے باپ کی برکت، اس نے اس برکت کے لیے کتنا کچھ کہا. اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو کہا جا میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح چیک کرے، تاکہ میں تجھے دعا دوں. ہاں، اب وہ گیا شکار کرنے کے لیے. اس کی ماں نے اسے بلوایا اور اپنے بیٹے کو یعقوب کو کہتی جا، میں نے سنا ہے تیرا باپ اسے برکت دینے کو ہے، تو کر کیا، اپنے ریوڑ میں سے 2 اچھے اچھے بکری کے بچے لے کر آ. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 2 بکری کے بچے بیمار بابے واسطے. ہاللیلویا. ہاں، رجیا بھی 2 بکریاں دا انسان سی، 2 بکری کے بچے. اور وہ لایا اور اس نے کاٹا. اس نے کہا ماں میں تیرے آگے ہاتھ جوڑنا کیونکہ میرے جسم پہ بال نہیں ہے. ہاں، میرے بھائی کے بال ہے. اگر میرے باپ کو پتا چل گیا کہ میں یسوع نہیں بلکہ یعقوب ہوں، برکت کے بدلے لعنت دے گا. اور ماں کہندی ہے او لعنت میرے ہوتے. ہاں، کاکا کوئی گل نہیں، تیرے ابو نوں نہیں میں پتا لگن داں گی، تو جا اللہ پیسے تے اور پیو دے آن تو پہلا آ جائیں گھر. ایسے ہی نا، ایسے ہی نا چرچ.
ਪਿਓ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਾਂਗੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈ, तेरे प्यो ਨੂੰ ना पता लगे, नहीं तो मैनू भी गल्ला करेगा। ऐसा ही है ना। हाँ, उसकी माँ ने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया। कहती है वो लानत मेरे ऊपर, तू जाकर यही कर। उसने क्या किया, बकरी के 2 बच्चे लाया और अपने बाप के दिल पसंद उन्होंने खाना बनाया और उसके लिए मैं लेके गया और अपने बाप को जाके कहता है बाप, उसका बाप कहता है मैं हाजिर हूँ। हाँ, मैं हाजिर हूँ। उसे कहता है बाप जो तूने मुझे कहा, मैं कह रहा है इतनी जल्दी? कहते हैं तेरे खुदा ने मेरी मदद की और आज शिकार जल्दी अच्छे लग गया। हाँ, आज शिकार जल्दी मिल गया और मैं ले आया हूं और मैंने बना भी लिया, और अब क्या कर, इसे खा और मुझे दुआ दे। हाँ, वो खाने से पहले कहता है मेरे नजदीक आ, ताकि मैं जानूं कि तू यीशु ही है ना, क्योंकि तेरी आवाज तो याकूब वाली है। हाँ, आप अपने बाप को चुरा नहीं सकते, आपका बाप ही होता है। हालेलुया। हाँ, कहता है तेरी आवाज तो याकूब वाली है, तू मेरे नजदीक आ, मैं देख तो नहीं सकता, मैं तुझे टटोलूंगा। वो आया और उसकी माँ ने उसके गले के ऊपर और उसके बाजू के ऊपर बकरे की जो खाल थी, पशम थी, वो लगा दी। और उसके बाप ने जब उसे लगाया हाथ, कहता है वाल थे यीशु वाले ने, मगर आवाज याकूब वाली है। कहता है जरा बेटा अब मुझे क्या कर, बोसा कर, मुझे चूम। हाँ, पियो सी ना। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसका बेटा जब उसे किस करने के लिए, चूमने के लिए, बोसा करने के लिए पास आया, कहता खुशबू तो मेरे बेटे यीशु वाली है। हाँ, मेरे बेटे यीशु वाली खुशबू, क्योंकि उसकी माँ ने उसके कपड़े भी उसे पहनाए थे। शियार सी ना, उन्हें पता ही मेरा बंदा की वेखेगा। और जितनी माएँ बैठी ना, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूँगा इनके शियारियाँ ना करे हो। आगे उस शियारी का नतीजा मैं आपको बताऊंगा, नतीजा क्या निकला। बरकत तो मिल गई क्योंकि उसे मिलने थी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। याकूब को बरकत मिलनी ही मिलनी थी क्योंकि खुदा ने कहा था, और उसने हक भी बेच दिया था यीशु ने। अब उसका बाप खा के उसे कहता है मेरे बेटे मेरे पास आ। उसे कहता है मेरे बेटे की खुशबू ऐसी है, ऐसे खेत की मानी जिससे खुदा ने बरकत दी हो, और तू उस खेत की मानी दो जिस पे खुदा की बरकत हो, और तू अपने भाइयों के ऊपर मुख्तार हो। हालेलुया। और खुदा तुझे तेरे अनाज पानी पर, तेरी हर एक चीज पर कसरत की बरकत दे। अब वो बरकत लेकर निकल गया। अब इतने में यीशु आया और यीशु आके उसे कहता है अब्बा, पापा, डैडी, हाँ मैं आ गया हूं, अब ये ले, मैं शिकार मार के ले आया हूं और मैंने आपके दिल पसंद बनाया है। अब क्या कर, इसे खा और मुझे दुआ दे। कहता है दुआ, बरकत, वो तो मैं दे चुका हूं। कहता है वो तूने किसको दे दी? मैं तो यीशु मैं खड़ा हूं, कहीं तूने याकूब को तो नहीं बरकत दे दी? हाँ। कहता बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू क्या कर, मुझे बरकत दे। उसका बाप कहता अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ दे चुका हूं। हाँ, मैं आपको बताना ही चाहता हूं, खुदा का प्लान याकूब के लिए था, इसलिए तो उसका बाप कहता है अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो ये कह सकता था ना, उन्हें तो मैंने तो खा दिता है, बल्कि जोरे को है ना, अगर उन्हें चिलियारी चोरे 2 प्लाट हो तेरे 4 हो। हाँ, अगर डिफेंस चोदा फेज 5 च होए ना बंगला, तेरा फेज 1 चो है, सीवी तो बिल्कुल सामने होए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसका बाप कहता है नहीं, जो कुछ था वो मैं दे चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं। कहते यीशु जो है वो रोता है, कहता है नहीं बाप मुझे भी बरकत दे, क्या तेरे पास कुछ भी नहीं बचा? वो उसे कहता है अच्छा मेरे पास आ। उसके हाथ रखता है, उसे कहता है खुदा तुझे बरकत दे, तुझे बढ़ाए। हाँ, और उसके बाद तू अपने भाई का खादम हो। और वो हट जाता है, कहता है मुझे ये कबूल नहीं है। कहता है खुदा की यही मर्जी है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब एक हंसता बसता घर चालाकियों के चक्कर में उजड़ गया।
उसका भाई अपने ही भाई को मारने के लिए तैयार है। खुदा के प्लान से हटे, अब उसी का अपने खून का प्यासा उसका भाई उसे ढूंढता फिरता, कहता है मैं याकूब को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। और उसकी माँ कहती है उड़ा फटाफट गल सुन, ऐ फड़ पैसे भज जा मामू को। आज भी ऐसे ही होता है, कोई भी काम है, छुट्टियां हो गई चलो नानके, हाँ कुछ भी काम है चलो नानके चलने हैं। ये तब से शुरू से ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर भी नानके होंदा है, अच्छे टेलर भी नानके होंदे ने, अच्छे सिलाई वाले भी उत्थे होंदे ने, अच्छे सारे काम करने वाले अच्छे अच्छे जिहड़े ना वो उन्होंने महल्ले च ही होंदे ने। आज भी पता नहीं मगर हमारे औरतों के अंदर ये गैरत खुदा वाली क्यों नहीं है, चर्च वाली क्यों नहीं है। उनकी आईब्रो बनाने वाले भी महल्ले वाली वो ही होएगी जिथे पैदा हुई ने। हाँ फिर कह दिंदियां नहीं जी हुण जिथे साडा बंदा जाएगा असीं ते उसे चर्च जाना है ना, मगर आईब्रो बनवाने हो तो कहने नहीं मेरे उन्हें पहला भी पतले कर छड़े हैं, मैं नहीं उत्थे जाना, मैं उत्थे ही जाना है जितो मैं शुरू तो बनवानी हाँ। ऐसे ही है ना। हाँ मेरे कपड़े वो सही सिलाई कर रहे, मेरा नाम पता है, ऐसे ही है चर्च। हाँ चर्च के लिए कहेंगे नहीं जी जिथे बंदे ने जाना असीं उत्थे जावांगे, क्योंकि हमारे अंदर पैशन नहीं है ना खुदा के लिए। उसकी माँ कहती है तू क्या कर अपने मामा के घर चला जा। अब याकूब चला और रास्ते में सो गया और खुदा उस पर जाहिर होता, कहता बात सुन डरना मत, मैं तेरे दादा का खुदा तेरे बाप का खुदा हूं, मैं तेरे साथ हूं और जब तक मैं तुझे वापस लाना ले आऊं मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो उसकी लियाकत उसकी ताकत हाँ किसी वजह से नहीं बल्कि उसके बाप की दुआ उसका पीछा कर रही थी। ये है एक बाप की दुआ का असर कि आपकी बरकत तक आप पहुंच नहीं ना जाओगे, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ रहती हैं। हालेलुया। इसलिए जीते जी अपने बाप की दुआएं ले लो, बरकत ले लो। हाँ और अब वो निकला, अब वो जैसे ही अपने घर मामा के घर लाबन के घर पहुंचा और एक और बड़ा नुकसान ही हुआ कि जब याकूब की माँ भी मरी ना वो तब उसका मुंह भी नहीं देख पाया। हाँ क्योंकि उसे पता था मैं जाऊंगा मेरा भाई यीशु मुझे मार देगा। कितना नुकसान होता है जब हम खुदा के प्लान से हट जाते हैं ना। हाँ जब अपने शारियां अपने फैसले ले लेने। हाँ वो क्या हुआ कि उसका वो मुंह भी नहीं देख पाया अपनी माँ का, जिन्हें ज़्यादा शारियां करके उन्हें पजाया सी ना, जिन्हें पशम लगाए, जिन्हें सारा मास्टर प्लान बनाया, उसका मरी का मुंह भी नहीं देख सका वो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने लास्ट सरमन में आपको सिखाया था कि शैतान अगर आपको कुछ देता है ना, समसून को उसने दिया, उन जगहों पर लेकर गया और सबसे पहले जिन चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया उसने वही छीन ली, उसकी आंखें ही छीनी गई। उसकी माँ को अगर इस्तेमाल किया तो उसकी माँ से उसको दूर करवा दिया। अब उसके बाद आगे हम जाकर देखते हैं लाबन के घर जब वो पहुंच जाता है, निकाले जी मेरे साथ 27वां बाब। और अच्छा एक और चीज़, सबसे मेन चीज़, उसकी बरकत से पहले को बरकत मिलने से पहले एक और काम हुआ था। यीशु ने एक और बहुत बड़ा काम किया था, उसने गैर कौमों की बेटियों से औरतों से शादी कर ली थी। और लिखा है बाइबल इस चीज़ की शहादत देती है कि यीशु ने गैर कौमों की बेटियों से शादी की और उन औरतों ने आकर इसहाक को और उसकी बीवी की नाक में दम कर दिया था। आज घरों के अंदर क्लैश, लड़ाई झगड़े, तफरीके, दो दो चूल्हे ऐसे बजातों ने कि अलग अलग हमारे ये देखते हैं कि जी ऐ हमारे बाप कर देना, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप जिस ग्रेस के अंडर है आप उस ग्रेस के अंडर रहते हुए शादी करें। मैंने देखा है कि हमारी रूह से मामूर लड़कियां होती हैं, रूह कुदुस का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है और बाद चो उन्होंने शादी करने लगे वेंदे नहीं ने कि केड़ी मिशन देने सही ने ना बस ठीक है कर दो और बाद चो उन्होंने फिर सलामे मरियम दिला छाड़ देने। हाँ
میں غلط تو نہیں کہہ رہا, میں لائف بتا رہا ہوں. یہ روح سے بھری ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں, بھری ہوئی, فل بھری ہوئی لڑکیاں. اور میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ایس خوش فہمی چ نہ رہو کہ کڑیاں ہی بیبیاں ہی روح نہ پری ہوندیاں, منڈے بھی بڑے بڑے اچھے ہوندے نے اور انہوں نے لیا دیندے نے انج دیاں. ہاں اوتھے جا کے دی بھائی میں نہیں تھوڑے چرچ جا سکتی, اتنی دیر کھلار دے رہے, ساڈا تے بابا آدھے گھنٹے سے چرچ چھٹ جاندا سی. ہاں ساڈے تے صحیح سی چرچ جا کے ہلے بہیدا ہی تو بعد آمین ہو جاندا سی. تھوڑے چرچ تو 1.5 گھنٹہ پہ کھلار کے ورشپ کراندے نے. ہاں میرا سارا تے میک اپ اتر جاندا, میں نہیں جانا اتنے. اچھا بیگم ٹھیک ہے جی اسی نہیں جائیں گے, جو سرکار تسا کہنا سی تو وہ کریں گے. ہاں ارے سلیمان کو بت پرستی کروا دی عورتوں نے, یہ پاور ہے عورت کی, عورت کو کبھی آرڈنری نہیں لینا. ہاں اور یسوع نے غیر قوموں کی بیٹیوں سے شادی کی اور لکھا ہے انہوں نے اس کے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیا, اس لیے بھی برکتیں رک جاتی ہیں. اس لیے تو اس نے کہا کہ تو جانا, اور نوکر سے کہا ہمارے بیٹے کے لیے تو کیا کرنا. اس کے باپ نے کہا ہمارے اس گریس والے پاسٹر کے چرچ جانا. ہاں اس منسٹری سے کوئی بیٹی لائیں گے یا بیٹی وہاں دیں گے تاکہ ساری کڑی خدا دے گریس دے تھلے دے رہے, کتے ہور کما چ نہ پا چھڈن. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہوئے یہ چیزیں ضرور دیکھا کریں. خالی بلڈنگاں نہ ویکھیا کرو یا منڈے دی نوکری نہ ویکھیا کرو, نوکری چھوٹ بھی جاندی ہے. ہاں جب کووڈ آیا تھا بہت بہت بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئیں اور کروڑوں روپے کمانے والے روڑ پتی بن گئے تھے 1 مہینے کے اندر اندر. ہاں اس چکروں میں نہیں پڑنا کہ منڈے دی نوکری بڑی اچھی ہے, انہوں کا 3 منزلہ گھر ہے. ہاں اتنے کر دینی ہے واہ واہ سکھی رہ گئی, انہوں کے گھر سے سولر پلیٹاں بھی لگی ہیں, ساڈے گھر سے لائٹ جاتی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. چلو ساری کڑی سکھی رہ گئی نہ گھر سولر پلیٹاں لگی ہیں. اج لوگ یہ وہدے نے یہاں گھر سے اپنا جنریٹر بھی ہے, یہاں سے تو میٹھا پانی بھی آتا ہے. ہاں یہ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے نا, یہ نہ دیکھیے گا وقتی برکتوں کا نہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے گا کہ وہ لڑکا وہ خاندان خدا کے ساتھ کتنے فیتھفل ہیں, خدا کے ساتھ کتنے چلنے والے ہیں. ہاللیلویا. ہاں یسوع نے یہ بھی غلطی کی تھی جو اس کو برکت نہیں ملی تھی, اس نے غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کی تھی. اور اس کی ماں نے اس کے باپ نے کیا کیا, وہ لابن کے پاس اپنے ماما کے پاس چلا گیا اور اس کا ماما کہتا ہے ویلکم کرتا اسے, بیٹا تو آ گیا چلا میرے گھر پہ رہ. اور اس کی بیٹیاں تھیں 2 اور وہ کیا کرتی تھی بھیڑ بکریاں چراتی تھی. اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں تیری مفت میں خدمت نہیں کروں گا. ہاں میں کیا کروں گا. اب یعقوب نے غلطی کیا کی, اس کا ماما کہتا ہے تو میرے گھر پہ رہ اور میری بکریوں کی تو کیا کر, میرا بزنس سنبھال. ہاں میری شاپ جو ہے اس کو تو دیکھا کرے گا, میرا یہ جو بزنس ہے اسے تو دیکھا کرے گا. ٹھیک ہے, کہتا ہے میں فری میں نہیں تیرا دیکھوں گا. اب کروں گا کیا, مجھے جڑی تیری چھوٹی کڑی نا بڑی پسند ہے. ہاں چھوٹی والی مینوں بہت پسند ہے, نہیں تو میں اپنی نس کٹ لینی ہے. ہاں ماما نے کیا ہوں گھروں تے گیا ہے اتوں بھی نہ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے, شرط یہ کہ تو میری پہلے میرا کاروبار سنبھال, مجھے برکت نظر آئے گی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کیا کیا 7 سال تک اس کی بھیڑ بکریاں اس نے چرائی. اور اس کی بیوی جب شادی ہوئی, ہاں اس نے اگر دھوکہ بویا تھا دھوکہ کاٹا بھی. ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کسی انسان کے ساتھ برا کرو گے نا, آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اجر پا کے جاؤ گے. اس لیے انسانوں کے ساتھ ذرا سیٹ ہی رہے, جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا. اگر اس نے چلاکی بوئی اس نے چلاکی کاٹی. اس کے ماما نے کیا کیا, چھوٹی بول کر بڑی دے دی. ہاں اب وہ صبح اٹھا جا کے اپنے ماما کو کہتا ہے یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا, میں نے اتنے سال تیری خدمت کی, مینوں تو پسند چھوٹی ہی تو مینوں وڈی دے دیتی. اس نے کہا اب کیا کر, تو اس کا ہفتہ پورا کر, میں کیا کروں گا چھوٹی بھی تجھے دے دوں گا. اب مگر اس کے لیے بھی تو پہلے کیا کر 7 سال پھر میری
खिदमत कर। हाँ, 7 साल फिर उसने भेड़ बकरियां चराई। उसके बाप ने क्या किया था? हाँ, वो तो मैदान में जाके ध्यान कर रहा था और उसकी बीवी उसके सामने थी। हाँ, जिस तरह आदम पर खुदा ने गहरी नींद भेजी और उसने आंख खोली, उसकी हवा सामने थी। हालेलुया। हाँ, इसी तरह इसहाक ने शाम को मैदान से प्रे करके वापस आया, उसकी बीवी उसके सामने थी। मगर यकूब आजदा ही ना, थोड़ा मॉडर्न दौड़दा सी, व्हाट्सएप फेसबुक यूज करने वाला। उसने कहा नहीं, मैनू छोटी पसंद है, लव मैरिज करांगा मैं ते। हाँ, मैं ते लव मैरिज करांगा। अब्बे ने जो किया, दादे ने किया, मैनू कोई परवाह नहीं, मैं तो भाई अज दे दौर दा बच्चा वां। फिर क्या हुआ? कई साल फ्री की लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ, और जाकर उसके बाप की बकरियां चराता रहा और उसके मामा ने देखा खुदा उसके साथ है। उसने उसको किसी ना किसी तरीके से अपने पास रखने के लिए उसने उसके साथ धोखा किया, उसको बड़ी छोटी का बोल के बड़ी दे दी। फिर उसे कहता है अब फिर और मेरी खिदमत कर, फिर मैं तुझे छोटी दूंगा। फिर वो और 7 साल उसकी खिदमत करता रहा छोटी वास्ते। अब ये देखिएगा छोटी के लिए उसने कितनी मेहनत की। हाँ, अब क्या हुआ? अब जब याकूब ब्लेस हो गया, उसको दोनों बीवियां मिल गई, उसके बच्चे हो गए, उसके नौकर चाकर बढ़ गए, उसकी बकरियां बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, 7 बार उसके मामा ने उसकी मजदूरी बदली और कई साल अपने मामा की खिदमत करने के बाद वो क्या हुआ? अब वो कहता है नहीं, मुझे अपने बाप के घर वापस जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। हाँ, अब अपनी बीवियों को उसने कहाँ बुलवाया? अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में। हाँ, इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा, जब भी आप किसी से बात करें ना, अपनी ब्लेसिंग पे बुलाकर उससे बात करें। क्यों लोगों को पास्टर कहता है चर्च आए फिर थोड़े वास्ते दुआ करांगे। हाँ, और लोगों को ये लगता है पास्टर साहब शायद जेड़े ना सानू अपना मैंबर बनाना चाहते हैं, ता कहते ने चर्च आयो। याकूब ने अपनी बीवियों को घर पे जाके नहीं कहा गल सुनो फलानी दी अम्मा हुण असीं इंज करने हुण कराची चले जाने। हाँ, उसने उनको बुलाया अपने बिजनेस पे, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई उन्हें। उसने कहा देख तेरे बाप के पास ये है तो मेरे पास ज्यादा है, किसे भलेखे च ना रहे हो कि तुहाडा प्यो ही सानू पालन दिया। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, हम अपने घर चलते हैं, अपनी दुनिया जाकर बसाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब वो करता घर पे बात, उन्होंने कहना नहीं ऐ ते साढ़े घर जेड़े डिनर सैट भी भी मैनू शादी च मैनू ही मिलिया सी, तेरा की दिता हुआ है। हाँ, इसलिए उसने उससे मैदान में बुलवाया और अपनी ब्लेसिंग्स उसे दिखाई कि ये देख, ये चित्रीली जो बकरियां हैं ना ये हमारी हैं, ये जो भेड़े हैं ना ये हमारी हैं, ये गधियां ये हमारी हैं, ये ऊंट ये हमारे हैं। और लिखा है वो कई नेबड़ उसके पास हो गए और उनकी बीवियां कहती है ठीक है जैसा तू कहेगा हम वैसा करेंगे। अब वो उनको लेकर क्या हुआ, चुपचाप बिना अपने मामा लाबन को लेकर बताए भाग गया, फरार हो गया। हाँ, फरार हो गया वहां से। और लाबन ने क्या किया, अपने भाइयों को, अपने टीम मेंबर्स को लिया और जाकर एक पहाड़ के ऊपर, जब पता चला कि लियारी शिफ्ट हो गया उत्थे चला गया। हाँ, बिटाइयाबाद 30 नंबर गली जिन्हें चलो जी तो सानू केड़ा नहीं जानते, चला गया वहां और जाकर वहां डेरे लगाए। और उसी रात को खुदा ने लाबन से कहा लाबन ये मेरा बंदा है, इससे कुछ बुरा नहीं बोलना, इसे कुछ जर ना पहुंचाना, इसे नुकसान ना पहुंचाना, क्योंकि इसके बाप की बरकतें और मेरे वादे इसके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा ने लाबन को डांटा। और आज दे लोग खुदा दे खादमां नूं हो सीधे जाते हैं, कहते ने इहदी हिम्मत कैवें होई। हाँ, इनू तो वेखी मैं ऐसा सीधा करांगा ना इन्हें लग पता जाएगा। ऐसे ही ना चर्च। हाँ, को खुदा का कोई खौफ ही नहीं है। डायरेक्ट पास्टर साहब को फोन करेंगे, हाँ पादरी साहब मैनू पता चलिया गल दा, तो इंज क्या है
ہاں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو یعقوب کے لیے ڈانٹ سکتا نا وہ آج بھی یکساں خدا ہے. ہاللیلویا. ہاں اور جب لابن اور یعقوب کا آمنا سامنا ہوا اسے کہتا ہے میری بات سن, تو نے یہ کیوں کیا, تو نے یہ کیوں کیا ایسے کہ تو چوروں کی طرح, اور ایسے تو نے کیا ہے جیسے اسیر کر کے لے آیا میری بیٹیوں کو, تو نے مجھے ان کو چومنے بھی نہیں دیا, مجھے انہیں رخصت بھی نہیں کرنے دیا, تو نے کیوں کیا یہ میرے ساتھ. کہتا ہے میں ڈر گیا تھا کہیں تو یہ ایسا نہ کرے کہ میری بیویوں کو اسیر کر لے اور میری بیویوں کو وہاں رکھ لے, میرے بچوں کو وہاں رکھ لے, اس لیے میں چپکے سے بھاگ آیا. کہتا ہے چلو جو ہوا سو ہوا, جو ہوا سو ہوا, مگر تو نے ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے, تو میری بت بھی چرا لایا ہے. کیا کر لیا؟ بت بھی چرا لایا ہے. اب جس کے لیے اس نے اتنے سال پاپڑ بیلے, ہاں اتنی بکریاں چرائی, بیڑے چرائی, مشقتیں کی, ہاں کتنے سال تک, اب کیا ہوا؟ جس لڑکی کے لیے گاڈز پلان کو چھوڑ کر خود کے فیصلے کو اس نے لیا, نہیں مجھے چھوٹی پسند ہے, میں اس سے بیاہ کروں گا. اب اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے وہ مورتیاں چرا کر اپنے شوہر کو بنا بتائے لا کر اور ان کے اوپر بیٹھ گئی. ہاں اور ان کے اوپر بیٹھ گئی. یعقوب کہتا ہے میری بات سن, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم تیرا کچھ بھی نہیں لے کے آئے, صرف اپنے جانور لے کے آئے. تو ہمارے خیموں میں جا, تلاشی کر, ٹٹول لے, چیکنگ کر لے. اور میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جس نے تیرے بت چرائے ہوں گے نا وہ زندہ نہیں بچے گا. ہاں جس نے تیرے بت چرائے ہوں گے وہ, آپ چرچ زندہ ہو, وہ زندہ نہ رہے گا. اب جس کے لیے اس نے 14 سال بکریاں چرائی, ہاں 14 سال تک جس نے خاک چھانی, دھوپ سہی, بارش سہی, سردی سہی, کیا ہوا؟ خود کا فیصلہ کہ میں چھوٹی سے بیاہ کروں گا, اسی کے قرض سے مر گئی. اس کا باپ آیا, جیسے وہ بڑی کے خیمہ سے نکلا چھوٹی کے خیمہ میں آیا, اور آ کے اسے کہتا ہے بیٹی میں تمہارے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں. شیارسی کہتی ہے ابا میں اٹھ نہیں سکتی, کیونکہ وہ ان بتوں کو اس نے کیا کیا, ان کو رکھ کر ان کے اوپر بیٹھ گئی. پاپا گھر پہ ہیں, فوراً فون سائلنٹ. پاپا گھر پہ ہیں, فوراً ابھی میسج نہیں کرنا, پاپا آ گئے. ہاں شیارسی نا انگلی چلا دی, کیا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نہیں, انگلی چلا دی. ہاں چیٹ کلیئر کر دی, وائس نوٹ ڈیلیٹ کر دیے, دیکھ لیں میرا فون چیک کر لیں. پاپا میں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ہوشیار بہت ہوں, میں ان کے اوپر بیٹھی ہوں, میں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے جیسی عورتوں کی ویسی ہوتی ہے. ہاں اس نے کہا میری طبیعت ایسی ہے کہ جیسی عورتوں کی ہوتی ہے نا, پاپا میں اٹھ نہیں سکتی. گھر کا کام کیوں نہیں ہوا؟ پاپا میری طبیعت صحیح نہیں تھی. ہاں اس کی بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ بولا, اور جھوٹ بول کے کہتی میں جیسے عورتوں کی حالت ہوتی نا, میں اس حالت میں ہوں. اور حالانکہ جھوٹ بول رہی تھی, ان مورتیوں کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور یعقوب کہتا ہے میری بات سن, جس کے پاس وہ مورتیاں ہوں گی نا وہ بچے گا نہیں. اور جس کے ساتھ اتنے سال اس نے محنت کی, خدا کے پلان سے ہٹ کر خود کے فیصلے کی طرف گیا اور اپنے منہ دے پھل نہیں مار لیا نے. ہاللیلویا. ہاں آج میں آپ سے کہوں گا کوئی غلط فیصلہ نہ کریں, ورنہ آپ غلط فیصلے میں پھنس کر یعقوب کی طرح خود آپ اس برکت کا گلا گھونٹو گے. آپ کی وہ برکت کئی ڈلیلا سمسون کھا گئیاں جے. اور یہ پھر میں نے کہا ضروری نہیں کہ وہ عورت ہے تو اس میں ڈلیلا کی اسپرٹ ہے, کئی مونچھوں والی بھی ڈلیلا ہوتی ہیں. ہاں وہ اسپرٹ ہوتی ہے ان کے اندر ڈلیلا والی جو خالی کر دیتی ہیں.
کئی یہاں سے بھی آئے اور خالی کر کے چلے گئے. ہاں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہاں، یعقوب بھی کہتا ہے مجھے چھوٹی پسند ہے، چھوٹی سے مجھے زیادہ پیار ہے. پڑھ کے دیکھنا. اور لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا. 31 باب جب ہم دیکھتے ہیں، اس نے اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، اور وہاں وہ اسے کہتا ہے، 31 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے. اب جس کے پاس وہ تیرے بت ملے وہ جیتا نہ بچے گا. وہ جیتا نہ بچے گا. 31 باب کی 31 آیت میں یعقوب نے خود جس کے لیے اتنی محنت کی، جس کے لیے اتنی مشقت کی، اتنی مصیبت سہی، رات کو اٹھ کر کدورے گھر والے سون دے تو میں وہ فون تے گل کراں گا، تو رو پاپا باہر جائے گا، ہاں تو میں گل کر پاواں گا. اتنی محنت کرتے ہیں اور بعد میں اسی کو قرض کرتے ہیں، میں کیتا ہی کیوں ہوں تیرے نال، میں پچھتانا اس دن واسطے. ہاں، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ گوڈس پلان سے ہٹ کر خود کے فیصلے میں، خود کے ڈیسیجن میں چلے جاتے ہیں. خدا کا پلان کیا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا تھا چرچ، کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے دوسری قومیں برکت پائیں گی. کیا کریں گی؟ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا جب اس نے اسحاق کی قربانی چڑھانے لگا تو، کہ میں اب کیا کروں گا، تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کے وسیلہ سے قومیں کیا پائیں گی؟ کیا پائیں گی چرچ؟ برکت پائیں گی. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعقوب اسی نسل سے تھا نا. وہ کہتا ہے جس کے پاس وہ بت ہوں گے وہ جیتا نہ رہے گا. ہاں، خدا کا پلان یہ ہے کہ میری اور آپ کی وجہ سے لوگ برکت پائیں. اور آج لوگ اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بندے کو سنڈیے، بندہ بیوی کو سنڈیا، بچے ماں پیو کو سنڈے، ماں پیو بچے کو سنڈے. ایسا ہی ہے. ہاں، اور یہ پتہ کب ہے؟ جب ہمارے خود کے فیصلے ہوتے ہیں، جب خدا کے پلان سے ہٹ کر ہم کچھ کرتے ہیں نا، پھر کوس نہیں ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. سب اپنے گھٹنوں پہ ہوں.